وتوکل علی اللہ، صرف اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ نے اگر کوئی کام کرنے کا حکم دیا یا زندگی کے اندر کوئی حکم دے رہا ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسے فالو کرنا یہی تمہاری زندگی کی کامیابی ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہمارے لیے سب سے بہترین کارساز۔ اصحاب کرام کی زندگی کے اندر بڑی بڑی تکالیف آئی، خاص طور سے جنگ احد کے موقع پر، جبکہ 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے اور رات کے وقت افواہ اڑائی گئی۔ صحابہ دن بھر کے تھکے ہوئے اور 70 شہداء کی قبروں کو کھود کر انہیں دفن کر چکے تھے، دن بھر کے تھکے ہوئے، اس کے بعد قبروں کھودنا، 70 اصحاب کرام کو قبروں کے اندر ڈال کر ان کی تدفین کرنا، کتنا مشکل کام تھا۔ بالکل چور تھے، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی ذہنی اعتبار سے بھی۔ اب ایسے میں انہیں خبر ملتی ہے کہ دشمن رات کے موقع میں، یعنی دن نہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ پرکھا جا سکے، رات کے اندھیرے میں دشمن دوبارہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی، لیکن انہوں نے جیسے ہی اس افواہ کو سنا، فوراً انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو یہ دشمن ان سے 10 گنا 1000 گنا بڑھ کر آ جائے، وہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ یہی ایک مومن کا اعتماد اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ پر اگر بھروسہ ہے تو پھر کسی اور سے ڈر دلوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید نے آگے کہا، کیا کہا؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی بھی مرد، کسی بھی انسان کے دل میں، اس کے پیٹ میں، سینے کے اندر 2 دل نہیں رکھا ہے، ایک ہی دل ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو اس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا یا لوگوں کا ڈر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ سے بھی ڈرے، لوگوں سے بھی ڈرے، ایک ہی بات ہوگی۔ یہ نہیں کہ 2 چیزوں کا ڈر۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بھی دل کے اندر نفاق اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ ضد ہے ایک دوسرے کی۔ ایمان اور نفاق کبھی بھی ایک دل میں نہیں جمع ہو سکتے، اس لیے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کے لیے خالص ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر یقین نہیں رکھتا، جبکہ منافق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر بقیہ سب پر یقین رکھتا ہے۔ تو کیسے دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہوگی؟ ایک دل کے اندر ایمان اور نفاق جمع نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے کہنے کا مقصود وہی ہے۔